اس انسان پر کرم کرنا چاہتے ہیں، اس کو نوازنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ اسباب اور قوتیں اس کو دی ہیں جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کتنی قوتیں اور اسباب ہیں اس کے پاس۔ تو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کی محنت صحیح رخ پر ہو جائے اور یہ اللہ کے کرم کو حاصل کر لے اور یہ انسان قیمتی بن جائے۔ اس انسان کو اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے، منتقل ہو رہا ہے مختلف جگہوں سے، عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں، پھر دنیا میں، قبر میں، اور پھر میدان محشر میں، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے فیصلے ہوں۔ تو اس کو اللہ پاک نے ہمیشہ رکھنا ہے۔ اب جو چیزیں اس کے ہاتھ سے بنتی ہیں ان کو فنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے جو بنایا ہے سب کو اللہ پاک ختم کر دیں گے، اور ان چیزوں کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ چاہے زمین سے لے کے آسمان تک کی ساری فضا کو چیزوں سے پر کر دے، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ اب یہ انسان کی محنت اس رخ پر ہو کہ اللہ کا کرم اس کو حاصل ہو جائے اور یہ اپنے آپ کو قیمتی بنا لے۔ قیمتی بنے گا یہ ایمان اور اچھے اعمال کے ذریعے سے، اور اگر ایمان اور اچھے اعمال نہیں ہیں اور صلاحیتوں کو لگا دیا اس نے اس چیز پر جس کی قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو بے قیمت پر صلاحیتیں لگانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی اس نے بے قیمت کر دیا۔ ایسے انسان کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، چاہے ساری دنیا کا مالک ہو، زمین جائیداد، سونا چاندی، اسباب سب کچھ ہیں اس کے پاس، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ چاہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا رہے، اور یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ انسان اپنی محنت سے کچھ بناتا ہے، کوئی چیزیں اس کے قبضے میں آ جاتی ہیں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ ہی سمجھے ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرعون بڑے اعلان کرتا تھا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ اعلان کر رہا ہے اپنی قوم میں، سب کو متوجہ کر کے ان کو کہہ رہا ہے، کیا میرے لیے ملک مصر نہیں ہے؟ کیا یہ میرے محلات کے نیچے نہریں نہیں بہہ رہی ہیں؟ اعلان کر رہا ہے، اور پھر آگے سے یہ بھی کہہ رہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ حالانکہ وہ دیکھتے ہیں۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ دیکھو، کامیابی کی چیز یہ ہے، ملک کا مل جانا، نہروں کا مل جانا، سونے کے کنگن کا مل جانا، کوئی لاؤ لشکر کا مل جانا، کامیابی کی چیز یہ ہے، دیکھو تو صحیح۔ تو یہ غلط بات کہتے کہتے اپنی قوم کی بھی عقل مار دی،
فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، کہ وہ تھے ہی فاسق، انہوں نے اس کی اطاعت کی، اس کی ماننے لگ گئے۔ اس لیے کہتے ہیں ہر بات نہیں سننی چاہیے کہ جی بڑا سمجھدار یہ فرق کر لے گا باتوں میں۔ غلط بات بھی سنتے سنتے اس پر غلط اثر ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اصول بتا دیا، احی الحق بذکرہ وابیت الباطل بترک ذکرہ۔ تذکرہ کس چیز کا کرنا ہے اور کس چیز کا تذکرہ نہیں کرنا۔ حق کا تذکرہ کرو، حق کی باتوں کو، حق کو زندہ کرو حق کے تذکرہ کے ساتھ، اور باطل کو ختم کر دو اس کا تذکرہ چھوڑ کر، ورنہ اس کے تذکرے سے یہ اور زیادہ تیز کر رہا ہے اس کو، اور خود اس سے متاثر ہوتا ہے۔ غلط باتوں سے سننے والے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، چاہے غلط ہی بات ہے، جب سنتا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کوئی لے کے جا رہا تھا، بڑے میاں بکری لے کے جا رہے ہیں بازار منڈی بیچنے کے لیے، آگے چوروں نے سوچا کہ اب کیسے لیں اس سے۔ ایک نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ یہ بکری بیچنے۔ یہ بکری ہے؟ یہ تو کتا ہے۔ کہا بکری ہے یہ۔ آگے اگلا چور ملا کہ کدھر جا رہے ہو؟ کہ منڈی ہے۔ بکری ہے یا کتا ہے؟ یہ تو کتا ہے۔ وہ بھی شبہ پڑ لو، پہلے نے بھی کتا کہا، اس نے بھی کتا کہا۔ آگے تیسرا ملا، اس نے بھی یہ بات کہی، اور شک بڑھ گیا۔ کرتے کرتے آگے وہ بکری چھوڑ ہی دی، یہ تو کتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، کتا بیچنے آ گیا ہے۔ تو غلط بات سنتے سنتے اس کا تأثر بھی یہ ہو گیا، انہوں نے وہ بکری لے لی۔ تو بات وہ ہو جو حق ہے اور سچ ہے، جس کا تذکرہ اس کے لیے بھی مفید ہے، تذکرہ کرنے والوں کے لیے بھی مفید ہے، تو اللہ پاک نے اس کو بھیجا ہے کہ یہ اپنے آپ کو قیمتی بنا لے، اور قیمتی وہ ہوگا جو اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ بے قیمت پر محنت خرچ کرنے کی وجہ سے یہ قیمتی بن ہی نہیں سکتا۔ اب وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، بڑا سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے، بڑی تنبیہات معجزات اس نے دیکھے، لیکن بدل نہیں رہا، حتیٰ کہ الہ ہونے کا کہ انا ربکم الاعلی یہ دعویٰ کر دیا اس نے۔ اب جب پکڑ آئی، حقیقت کھل گئی، اب کہنے لگا میں ایمان لایا۔ اس وقت تو سب ایمان لے آتے ہیں، حقیقت کھل جاتی ہے جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو غائب میں تھا مشاہدے میں آ رہا ہے، جو مشاہدے میں ہے وہ غائب ہو رہا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں۔ اب کیا ہوا؟ سب غرق ہو گئے۔ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا ان پر نہ زمین روئی، کوئی ذرا بھی قیمت نہیں اللہ کے نزدیک نہیں ہو، کہ جو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے بڑا، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت، کہ محنت اس رخ پر ہوئی کہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں ضائع نہیں کی، بلکہ اپنے خلاف استعمال کی، کہ ضائع کر دی ہوں، ضائع نہیں کی، اپنے خلاف خود استعمال کی۔ آدمی اپنی محنت اور کوشش سے ہی، فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ قسم کھا کر اللہ پاک فرما رہے ہیں تم لوگوں کی محنت مختلف قسم کی۔ بعض لوگ اپنی محنت سے اپنے لیے جنت حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اپنی محنت سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں۔ تو اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو اپنے خلاف استعمال کرنا۔ تو قوتیں، استعدادیں اس کو دی ہیں
کہ چیزوں پر جو فانی ہیں محنت کرنے کی بجائے اپنے اوپر محنت کرے، اس کو اللہ نے باقی رکھنا ہے۔ اب اس کی محنت باقی رہے گی، کام آئے گی۔ فانی پر محنت کی تو وہ چیزیں بھی فانی اور اس کی محنت بھی فانی اور حساب اس کے ذمہ ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسلام لانے کا زمانہ تقریباً 5 سال کا ہے۔ اسلام لانے سے لے کے انتقال تک کا وقت ایک محنت کی انہوں نے، ایسی محنت کی اندر سے ہر غیر کا تأثر ختم ہو گیا، صرف اللہ کی ذات عالی کا تأثر باقی رہا۔ اللہ کی ماننی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مان۔ اب زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات اندر پختہ ہو رہی ہے۔ اب جب انتقال ہوا ان کا تو ان کی موت پر آتا اہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے ان کی موت کہ ایک انسان کی کتنی قیمت لگی۔ فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، فرشتے ان کے جنازے پر اترے اور قبر کھود رہے ہیں، خوشبو ہی خوشبو آ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے مٹی اٹھائی، مٹھی بھری، کھولا، فَإِذَا يَمِسْكٌ، وہ تو کستوری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ فرمانے لگے خوشی میں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، کہ ایک محنت ہے چل رہی ہے۔ وقت آج سب محنت میں لگے ہوئے، کوئی دنیا میں محنت سے خالی ہے نہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دین کے لیے سب کچھ لگا رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ سفر کیا آپ نے، تمام سفروں میں آپ کے ساتھ، ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ اپنی جان کو آگے پیش کر رہے ہیں، اور تبوک کے موقع پر سب کچھ خرچ کر دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا کہ اللہ پاک ان کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اب انسان کی بلندیاں اور عزتیں کہ مالک الملک، ان کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ آج ہمیں کوئی سلام بھیجے تو خوش ہو جاتے ہو، اچھا فلاں نے یاد کیا، تو خالق کائنات کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ انسان کی عزت اور ترقی اور بلندی، اور کتنا قیمتی انسان یہ بن سکتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر بڑی قوتیں رکھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لا رہی ہیں، جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، اللہ پاک ان کو سلام کہہ رہے ہیں، میری طرف سے بھی آپ ان کو سلام کہیں، اور جنت میں اللہ پاک نے ان کے لیے ایک محل تیار کر رکھا جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ دولتیں کہ انسان کتنی اس کی پرواز ہے، کتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اس کا تصور بھی نہیں۔ یہ قوتیں اور استعدادیں اس کو دی ہیں، چاہے محنت کرو ادھر کرے چاہے ادھر کرے۔ اگر اس نے محنت کرو فانی پر کر دیا، محنت بھی فانی، چیزیں بھی ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی، مرتے ہی یہ سارا دھوکہ کھل جاتا ہے۔ یہاں تو یہ کہتا ہے یہ میری چیز ہے، یہ میری جائیداد ہے، میری زمین ہے، میری سواری، میری گاڑی ہے، میرا مکان، میری، اس وقت دھوکہ کھل جاتا ہے، یہ تو کوئی کام ہی نہیں آ رہا۔ جن کی نسبت اپنی طرف کر رہا تھا وہ کوئی کام نہیں آ رہا کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے۔ بھائی آج کام تو آئے تیرے طرح، کام فائدہ تو دے، کوئی نہیں، بلکہ جتنی زیادہ ہوں گی نافرمانی پر ملی ہوں گی، اتنا زیادہ پکڑ کے یہی چیزیں ذریعہ ہو، یہی اعمال اس کے سامنے پکڑ کا ذریعہ بن جائیں۔
تو اللہ پاک نے اس انسان کو ایک بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے اور اس کو قوتیں اور استعدادیں اور صلاحیتیں نصیب فرمائی ہیں جو اور کسی مخلوق کو نصیب نہیں کی، کہ یہ کتنا اونچا جا سکتا ہے کہ اس کی وہ قیمت لگتی ہے جو نہ اس زمین کی قیمت ہے نہ آسمان کی قیمت ہے، نہ سورج کی ہے نہ چاند کی، ساری مخلوق کی قیمت نہیں، کہ سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس دنیا سے 10 گنا زیادہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ رقبے کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے تو اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہاں تو ایک بالش کا ٹکڑا، اتنا ٹکڑا جہاں ایک کوڑا رکھتا ہے، ساری دنیا اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی، کہ وہاں کا خوشبو، اس کا ایک قطرہ، یہ ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ وہاں کا لباس کا ایک جوڑا، ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ تو وہ ساری نعمتیں اس کے لیے پیدا کی ہیں، اللہ کو پاک کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب دنیا کی قیمت یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور آخرت میں جو نعمتیں اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں ان کی یہاں کی کوئی چیز بھی ان کی قیمت نہیں بن سکتی، وہاں کی کسی چیز کی۔ اب وہ اس کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو قیمتی بنا لے، اپنے آپ کو بے قیمت کر لیا ہے، پھر وہاں کی قیمتیں، وہاں کی قیمتی چیزیں اس کو نصیب نہیں ہو سکتی، وہاں تو الٹا پکڑے پھر اس کی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ انسان اللہ کے نزدیک کتنی قوتیں اس کو دی ہیں کہ کتنا قیمتی بن سکتا ہے، کہ وہ جنت کے جس کی ایک چیز کی قیمت بھی، یہاں ایک کنکر کی قیمت بھی پوری دنیا نہیں بن سکتی، وہاں کے ہیرے اور جواہرات کی، تو یہ انسان ان کو حاصل کر سکتا ہے کہ یہ کتنا اونچا جا سکتا ہے۔ یہ قوتیں، استعدادیں آج اللہ پاک نے اس کو دے رکھی ہیں، جس رخ پر چاہے استعمال کرے، اور استعمال ہو رہی ہیں بڑی تیزی سے، بے شمار عمل اس کے جسم سے نکل رہے ہیں، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ پاؤں سے، اس کے دل و دماغ کے خیالات، بے شمار چیزیں اس کے آگے سے گزر رہی ہیں، اور یہ کام کرتا جا رہا ہے، قوتوں اور صلاحیتوں کو لگا رہا ہے۔ انبیاء علیہ والسلام، ان کی محنت اس بات پر ہے کہ یہ انسان اپنا رخ موڑ لے، چیزوں پر محنت کرنے کی بجائے اپنے اوپر محنت کرے۔ چیزوں کی جو کوئی تھوڑی سی دنیا میں قیمت لگی جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں پڑ گیا ہے، یہ تو اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں، انسانوں کے نزدیک قیمت، اور انسانوں کی قیمت کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اپنے اوپر محنت کرے تاکہ اس کی قیمت اللہ کے نزدیک لگ جائے، ورنہ یہ بے قیمت ہو جائے گا، ذرا بھی کوئی قیمت نہیں ہوگی اس کی، سب کچھ پیش کرنا چاہے گا اس کا، لیکن وہ چھٹکارا اس کا ہو نہیں سکتا وہاں پر، حتیٰ کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے والدین کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو پیش کرے گا، پوری دنیا کے انسانوں کو کہ ان کو لے لو، میری جان چھوڑ دو، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کرے کوئی بھرے کوئی اندھیر نگری نہیں، جس نے کیا ہے اسی نے بھگتنا ہے۔ اب وہ کیا کیا؟ ساری قوتیں غلط رخ پر استعمال کی اور قیامت کے دن اپنے آپ کو پھنسا دیا، اور یہاں بھی پھنستا ہے، یہ نہیں کہ یہاں اس کے حالات بنا دیے جاتے ہیں، جو ہی اس کا عمل بگڑا، اندر کی کیفیت بگڑی ہوئی ہے، فوراً نقد سزا اس کو ملتی ہے، دل کے اوپر سے نقطہ لگ جاتا ہے، اس کا اثر اگر توبہ کر کے صفائی نہیں کی اس کی، اور نقطے بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے پر سیاہیاں،
روحانیت نورانیت ختم، اعمال میں زندگی میں بے برکتی، کوئی برکت ہی نہیں ہے، اور پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ظاہر کتنا ہی اس کے پاس ہو لیکن اندر کی ایک پریشانیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، قرآن پاک سے، اس دین سے منہ موڑ لیا، تو اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی کہ ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو کہا جائے گا ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی تو ان کو بھول گیا، توجہ ہی نہیں دی گئی، تو آج تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، یہی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ قوتیں اور صلاحیتیں غلط رخ پر لگی، دنیا کی زندگی بھی تنگ اور آخرت میں بھی اس کا اثر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے یہ قوتیں استعدادیں دی ہیں، ان کا رخ موڑ لیں کہ دل کے اندر قوتیں جس کا یہ اندازہ نہیں کر سکتا، زبان کے بول کے اندر وہ اثر ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے آنکھ کے دیکھنے میں وہ تاثیر ہے جس کا یہ اندازہ نہیں ہے۔ ان ہر چیز کے استعمال کو وہ صحیح کر لے تو اب اس کا اثر اس کی زندگی پر صحیح پڑے گا، اور کوئی اس کے لیے باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ باہر کے اسباب ہوں گے تو یہ اپنے دل، زبان، آنکھ کو یہ ٹھیک استعمال کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ پاک نے محنت کی دولت دے رکھی ہے اور یہ اسباب دے رکھے ہیں، ذرا بھی اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، کوئی سواری اس کے پاس نہیں ہے، یہ محنت کر سکتا ہے۔ اعلیٰ اور ترقیاں، بلندیاں، یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ اتنے اسباب ہوں گے پھر کر سکے گا، اتنی جائیداد اور عہدہ منصب ہوگا، کوئی شرط نہیں ہے۔ دین کو اللہ نے انتہائی آسان بنایا۔ اپنے دل پر محنت کر لے، سب کے پاس دل موجود ہے، ہاں دل چھپا ہوا ہے، اس تک بات پہنچانے کے اسباب اس کی زبان ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہیں، اور اس کی دماغ کی سوچیں ہیں، یہ اس کے دل تک بات کو پہنچاتی ہیں۔ اب ان استعمالات کو یہ ٹھیک کر لے اور دل کے اندر محنت کر کے اللہ کی ذات عالی کا یقین پیدا کر لے کہ دل کی محنت۔ ایک آیت میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ کہ یہ محنت کے رخ اس کے ٹھیک ہو جائیں، تین رخ بتائے اس کے، اپنے دل پر محنت اور اپنے مال پر اور اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال پر، یہ تین استعمال اس کے ٹھیک ہو گئے، اللہ پاک اس کو تقوی کی دولت نصیب فرمائیں گے، اور جب تقوی کی دولت اس کو نصیب ہو گئی تو اللہ پاک کمائی سے بھی اس کو مال عطا فرمائیں گے اور بغیر کمائی کے بھی مال عطا فرمائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئے، چوہا سوراخ سے ایک سونے کی اشرفی ان کے پاس لے آیا، پھر دوسری لے آیا، 17 اشرفیاں ان کے سامنے لے آیا۔ اب گھر میں فاقہ چل رہا ہے، یہ نہیں کہ چلو جی آج تو بڑا مال مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور یہ واقعہ عرض کیا جی یہ ہوا ہے، اس لیے کہتے ہیں پوچھ پوچھ کے چلنا چاہیے، اپنی سمجھ، اپنے حالات اور
ارد گرد کے حالات سے متاثر ہو کر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھ کے علماء کرام کی خدمت میں جا کر کہ یہ حال ہے، یہ کام ہے، یہ شعبہ ہے، یہ میرا مشغلہ ہے، اس میں کیسے چلنا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، کہ دنیا کی زندگی بھی بن جائے گی، آخرت کی بھی برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ یہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ہر جگہ سے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جس کا وام و گمان بھی نہیں ہے اس کا۔ عوام و گمان تو کہاں تک ہے اس کا کہ کھیت ہوگا تو ملے گا، دکان ہوگا پھر اس کے بعد دکان سے ملے گا اس کو، کوئی ملازمت ہوگی تو پھر اس کو ملے گا، یہ چند جگہ اس کے وام و گمان کے۔ اللہ پاک کے ہاں بے شمار راستے ہیں، وہ ان راستوں کا محتاج نہیں ہے، ان کا پابند نہیں ہے، بغیر تصور کے ہی عطا کر دیتا ہے۔ ایسی جگہ سے مال عطا فرمائیں گے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور اس تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک اس کو بغیر کمائیوں کے چیزیں عطا کر دے گا۔ ایک ایک کمائی ہوگی تو چیزیں ملیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں، بے موسم پھل ان کے پاس آ گئے۔ زکریا علیہ السلام بھی پوچھ رہے ہیں انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گیا آپ کو؟ کہا اللہ کی طرف سے، کہ کوئی انتظامات ظاہری نہیں ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی قید میں انہوں نے جکڑا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے۔ اب انگور کے خوشے، جبکہ اس موسم میں وہاں انگور تھا ہی نہیں، تو اللہ کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ جس کا تصور نہیں، تو تقوی کی بنیاد پر بغیر مال کے اللہ پاک چیزیں عطا فرمائے، اور تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک بغیر چیزوں کے حالات کو درست کر دیتے۔ اب بیمار ہے، دوائی ضروری نہیں، اس کو تو شفا کی ضرورت ہے، دوائی ہو یا نہ ہو، تو بغیر مال اور بغیر دوائیوں کے اللہ پاک اس کو شفا نصیب فرمائے۔ حالات میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا پر ان کے حالات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس راستے کو اختیار نہ کیا، اپنے تقوی کے راستے کو بگاڑ دیا، اس نے پھنسا ہوا ہے چیزوں میں، تو کیا ہوگا؟ جو کمایا ہوا ہے وہی دوسرے لے کے جا رہے ہیں، جو مال جمع کیا ہوا ہے وہی چور چرا کے لے کے جا رہے ہیں، لوٹ کے جیب کے جا رہے ہیں، جو جمع کی ہوئی جائیداد اسی پر دوسرے قبضے کر رہے ہیں۔ حالات اس کے اوپر تنگ کر دیے جاتے ہیں، روتا ہے، کوئی حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ تو یہاں کے تھوڑے سے نقشے ہیں، آخرت کے حالات اس سے بڑھ کر آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے بہت آسان راستہ پر عطا فرمایا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، مدینہ منورہ میں جب آپ تشریف لائے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نمازیں پڑھی۔ آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ ہو جائے، انتظار میں رہتے تھے وہی کی، وہی آ گئی، حکم ہو گیا۔ اب یہود نے بھی اعتراض کیا، نصارہ نے بھی، مشرکین بھی اعتراض کر بیٹھے کہ یہ کدھر، یہ کیا بات ہے کہ بھائی کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف حکم آ گیا۔ یہ طرف مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کا حکم ہے، مقصود اللہ کی اطاعت ہے، جو حکم ہوگا اس کو پورا کرنا، یہ مقصود ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم یہ منہ کرو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف،
نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یہ ہے نیکی کہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اصل تو اللہ کا حکم ہے، جدھر رخ ہوگا کرنے کا حکم ہوگا ادھر رخ کریں گے۔ تو بنیاد اس کی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات عالی پر ایمان لے کر آئے، اپنے دل کے اوپر محنت کرے، جہاں جہاں سے ہونا اس کو نظر آ رہا ہے، جہاں جہاں سے ہونا یہ سمجھتا ہے، جہاں جہاں سے ہونے کا تأثر اس کے اندر موجود ہے، وہ ساری چیزیں ختم کرے۔ کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہی۔ نفع ہے نقصان ہے، چیزوں سے جو نظر آ رہا ہے یہ چیزوں کی اپنی ذاتی تاثیر نہیں ہے، اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ چاہے تو اس نفع والی چیز کو نقصان والی چیز بنا دیں اور نقصان والی چیز کو نفع والی چیز بنا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے دائیں ہاتھ میں؟ بتایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے چاڑتا ہوں اور بھی منافع ہیں اس میں۔ اب نفع بتا رہے ہیں تو نفع والی چیز ہے، حکم ہوا اس کو ڈال دو، پھینک دو، وہ جو ڈالا تو ایک بہت بڑا اجزا ہو گیا، اب نقصان والی چیز بن گئی۔ پھر حکم ہوا اس کو پکڑیں، اب جو پکڑا فوراً نفع والی چیز بن گئی۔ تو دکھا دیا یہ چیزوں کا جو نفع نقصان نظر آ رہا ہے ان کی اپنی ذاتی تاثیر نہیں، وہ تو جیسے حکم ہوگا ویسے یہ استعمال۔ ہر چیز کا یہی حال ہے، ہر چیز پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج اور ہر چیز استعمال میں اللہ کی محتاج، ہر چیز اپنا اثر دکھانے میں اللہ کی محتاج۔ چاہے تو نفع والی چیز سے نقصان دے دیں، نقصان والی چیز سے نفع پہنچا دیں، چاہے یہ نفع اور نقصان کسی اور چیز میں رکھ دیں۔ یہ سورج کی روشنی، سورج روشنی پہنچانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ پاک روشنی پہنچانے میں سورج کے محتاج نہیں ہے۔ چاہے تو ایک چھوٹی سی کنکری کے اندر یہ روشنی رکھ دیں جو پوری دنیا کو روشن کر دے، اتنا بڑا سورج ہوگا تو پھر روشنی پہنچے گی، اللہ پاک اس کی ذرا بھی محتاج ہے۔ یہ بات دل کے اندر اتر جائے۔ پہلی بنیاد یہ ہے، ساری مخلوق مل کر نفع پہنچانا چاہے، خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے، ذرا بھی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ پاک کا ارادہ نہیں ہے، ایک بال برابر بھی یہ نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کی پہلی ضرورت ہے، اس کے بغیر آگے کام چلے گا ہی نہیں۔ اور دوسری محنت اس کی دل پر، آخرت کے دن پر ایمان ہو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے۔ آج کے دنوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج جی فلاں دن ہے، فلاں دن ہے، بڑی اہمیت والا بڑا اہم دن ہے، بڑا اہم دن اس کے لیے آ رہا ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ پاک براہ راست خود حساب لیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بیچ میں کوئی ترجمان اور وکیل نہیں ہوگا، نامہ اعمال سامنے ہوگا۔ اگر انکار کیا تو مہر لگا دی جائے گی منہ پر، اعضاء و جوارح خود بولیں گے اس کے۔ اس دن پہ اوپر ایمان، سورج قریب آ جائے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، اپنی ہر ایک کو پڑی ہوگی۔ تو اس دن پر ایمان یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ دل کا استعمال یہ ہے آخرت پر ایمان ہو، اور آخرت پر ایمان جتنا اس کا قوی ہوگا ساری زندگی اس کی ٹھیک ہو۔ آخرت پر ایمان کمزور ہے، زندگی اس کی بگڑی ہوئی ہے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے اس کی کہ دل کا استعمال یہ ہو، آخرت کے اوپر ایمان۔ بار بار اس کا تذکرہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اللہ پاک مجھ سے غیبت کا حساب نہیں لیں۔
قیامت کے دن اللہ پاک مجھ سے غیبت کا حساب نہیں لیں گے۔ پوری زندگی غیبت نہیں کی، آخرت سامنے کہ آخرت کے دن اللہ پاک مجھ سے غیبت کا حساب نہیں لیں گے۔ آگے وجہ فرما رہے ہیں کہ جب سے مجھے پتہ چلا غیبت حرام ہے، اسی دن سے غیبت کو چھوڑ دیا۔ تو پتہ کب چلا؟ بچپن میں ہی ان کے علم میں یہ بات آ گئی، تو بچپن سے ہی غیبت چھوڑی ہوئی ہے کہ جو علم میں آ گئی بات، اب آخرت کی پیشی سامنے ہے ان کے، چھوڑ دیا۔ اللہ معاف کرے، ہم سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں غیبت حرام ہے، کوئی نہیں کہتا اس پر بڑا ثواب ملتا ہے، وہ حرام کام ہے، لیکن آگے عمل کا حال۔ آخرت پر ایمان ایسا ہے کہ ہر برائی کو چھڑا دیتا ہے کہ پیشی ہوگی، کل جواب دینا ہے۔ امام تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تکلمت بکلمۃ ولا فعلت فعلا الا عادت له جوابا بین یدی اللہ تعالی۔ جو بات میں نے کی ہے اور جو کام میں نے کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک کو اس کا کیا جواب دوں گا؟ وہ فرماتے ہیں اس کا جواب آج میں نے تیار کر رکھا ہے، آج تیاری پوری کر رکھی ہے، کل پیشی ہوگی۔ جیسے دنیا کے مقدمات ہوتے ہیں، فلاں تاریخ پیشی ہے، ایک سے مشورہ، دوسرے سے مشورہ، کیا جواب کریں، فلاں وکیل سے، فلاں وکیل سے، تیاری کر رہے ہیں اس پیشی کی۔ آخرت کی پیشی کی تیاری کہ جو زبان سے بول بولا ہے اس کا کل جواب دینا ہے، جو کام کیا ہے اس کا کل جواب دینا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی تیاری اور جواب آج میں نے تیار کر رکھا۔ آخرت پر ایمان ایسی چیز ہے آدمی کو بالکل صحیح زندگی گزارنے کی توفیق مل جائے۔ تو یہ ضرورت ہے ہر انسان کی آخرت سامنے ہو، آخرت سامنے ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ خوشخبریاں سنائی گئیں جنت کی، جنت کے 8 دروازوں سے ان کو پکار ہوگی، لیکن آخرت کی پیشی سامنے۔ پرندے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، درختوں کے سائے میں تو اڑتا ہے، بیٹھتا ہے درختوں پر، آخرت میں تجھ پر کوئی حساب نہیں ہے۔ آخرت سامنے، راستے کا درخت دیکھا، فرمانے لگے کاش میں یہ راستے کا درخت ہوتا، اونٹ اونچا منہ کر کے اس کی ٹہنیوں کو کھا لیتا، مینگنیاں بنا کے نکال دیتا، کاش میں انسان نہ ہو، کہ اس انسان کی پیشی ہوگی آخرت میں، ہر آدمی کی پیشی ہے۔ اور اس وقت تو مجرم یہ چاہے گا سب کچھ دے دے اپنی جان بچانے کے لیے، اور اس کے ساری چیزوں کو چھپا دیا جائے، چھپایا نہیں جائے گا، کوئی بات چھپا نہیں سکتے گا۔ یومئذ یود المجرم، کہ اس دن مجرم کیا چاہے گا؟ یہ چاہے گا کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو، ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن اللہ کے سامنے کوئی بات چھپا نہیں سکتا۔ اس دن کا ایمان جتنا اندر پختہ ہے، اس کی زندگی ٹھیک ہے، اس کا رخ ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے جہاں جو بھیجا ہے اس انسان کو، فانی چیزوں پر محنت کرنے کی بجائے اپنے اوپر، اپنے دل پر محنت کرے، اپنے دل کے اندر یہ آخرت کے استحضار پیدا کر لے، دنیا میں اس کام کے لیے ہے۔ اور دل پر تیسری محنت، والملائکہ، اللہ کے ایک نظام غیبی ہے، اس پر ایمان، فرشتوں پر اللہ نے ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ دنیا کے نظاموں سے کچھ نہیں ہوتا، نظام چلتا ہے صرف اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، دیکھا کچھ آدمی بیٹھے ہوئے، پوچھا کیسے بیٹھے ہو آپ؟ انہوں نے بتایا جی ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ہم آپ کے لیے پیرا دے رہے ہیں، حفاظت کر لیں۔ تو پوچھا کہ پیرا کن سے دے رہے ہو؟ زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟
ہاں جی آسمان والوں سے تو ہم کوئی نہیں پہرا دے سکتے، زمین والوں سے ہی پہرا دے سکتے۔ فرمایا چلے جاؤ، زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آسمان پر فیصلہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نظام کا ایک یقین ہے، نظام وہ چلے گا جو اللہ کا ہے۔ بارش کے ہر قطرہ کے ساتھ فرشتہ، انسان تک روزی کا دانہ پہنچانے کے لیے فرشتہ، یہ انسان کہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا دانہ کس ملک میں پڑا ہوا ہے، پورا ایک نظام چلتا ہے، وہ دانہ اس تک پہنچ کے رہتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال لکھنے پر فرشتے مقرر، اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر، یہ سویا ہوا ہے، چاہے اللہ کی ذات عالی کا انکار کرتا ہے پھر بھی اللہ پاک اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ منہ کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہے، کہیں منہ کے اندر اس کے سانپ اور بچھو نہ چلا جائے، یہ تو سویا ہوا ہے، ایک نظام چل رہا ہے۔ اس نظام غیبی کے اوپر ایمان لانا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ دل کے اوپر یہ محنت کرے کہ یہ بات میرے دل کے اندر اتر جائے، اصل نظام اللہ کا۔ والکتاب، اور جو کتابیں اتاری اللہ پاک نے ان کے اوپر ایمان لانا کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام پر کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، اور آخر میں قرآن پاک کو اتارا کہ اس نے پہلی ساری چیزوں کو منسوخ کر دیا، اب جو بات چلے گی وہ اس قرآن کی بات ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانا، پہلی کتابیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب یہ ایمان اس کو صحیح چلائے گا۔ اب کتاب پر ایمان ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ کسی کے اوپر اعتماد کر کے اس کی بات کی تصدیق کرنا۔ جیسے کسی پر اعتماد ہے، اب وہ جو بات کہے گا اس کی بات کی تصدیق کریں گے، بھائی یہ کام کر لو، اچھا بھائی آپ کی بات پر، آپ پر مجھے اعتبار ہے، آپ یہ کام نہ کرو، کہے گا ہاں بھی مجھے آپ پر اعتماد ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں میرے نفع کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ میرے خیر خواہ ہیں، مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ نقصان سے بچا رہے ہیں، نفع کی بات بتا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز اس کی یہ ہے اللہ کی ذات عالی پر اعتماد ہو کہ سب سے بڑے خیر خواہ میرے خالق اور مالک ہیں، وہ میرا نقصان نہیں چاہتے، وہ مجھے کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات میرے نقصان کی نہیں فرما رہے، کوئی حکم ایسا نہیں دیا کہ جس میں میرا نقصان ہو، وہ کام حکم کیے جن میں میرے لیے نفع ہی نفع ہے، جن سے میں نقصان تھا دنیا کا بھی اور آخرت کا، ان سے بچنے کا مجھے حکم دیا۔ اب جتنا اعتماد قوی ہوگا، اللہ کی بات کی تصدیق اس کے اندر ہوگی، اب یہ تصدیق اس کو عمل پر کھڑا کرے گا۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کہ مخلوق میں، انسانیت میں میرے سب سے بڑے خیر خواہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے بڑا خیر خواہ میرا کوئی نہیں ہے، نہ میرے والدین، نہ بہن بھائی، نہ بیوی بچے، نہ دوست احباب، جتنے میرے خیر خواہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ حق اور سچ، جو بھی ارشاد فرمایا میری کامیابی ہے اس کے اندر، اور اس کے خلاف کرنے میں سراسر ناکامی ہے۔ اب جتنے یہ اندر پختہ ہوگی بات، اب قرآن پاک کر اس کا ایمان ہے کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، چاہے میری سمجھ میں آ رہا یا نہیں آ رہا، کامیابی اس کے اندر۔ میری سمجھ میں کامیابی نہیں ہے، سمجھ پر ایمان ہے تو یہ ایمان بالمشاہدہ ہے، اور ایمان بالغیب یہاں مطلوب ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہے، بس اس پر ایمان ہو۔ اس کی سمجھ ہے کیا چیز؟ سمجھ واقع سے بیچارے کئی دفعہ ٹھوکریں کھاتا ہے، کہتا ہے جو غلط سمجھا تمہیں، بھائی خود ہی کہہ رہا ہے غلط سمجھا۔ تو اللہ پاک جو خالق اور مالک ہیں، انہوں نے جو راستہ اس کے لیے مقرر کیا ہے، جو کتاب اتاری ہے، چاہے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، یہاں سمجھ کی بات نہیں، یہاں تو ماننا ہے وہ۔ جیسے پہلے عرض کیا
یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے اعتراض کر دیا کہ رخ بدل لیا ہے. بھائی اصل حکم ماننا ہے، جدھر کا حکم ہوگا رخ ادھر ہوگا. بیت اللہ کی طرف حکم ہے تو رخ ادھر ہوگا. تو اصل یہ چیز قرآن پاک میں فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ پاک سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. چاہے اس کی سمجھ میں آ رہا یا نہیں آ رہا، یہ بات حق ہے اور سچ ہے. سود پر اللہ نے مٹنا لکھ دیا ہے. مال بڑھتا نہیں، مٹے گا اس کا مال. یہ جو اس کی نظر آ رہا ہے، نظر کا دھوکہ ہے. یہ جو حساب کتاب کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور پڑھائی ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، سیکھ رہے ہیں، اتنا بڑھ جائے گا، سود در سود ہو جائے گا. یہ سب غلط ہے. جو اللہ نے فرمایا وہ حق اور سچ ہے. اس پر مٹنا آ کے رہے گا. یہ دل کے اندر ایک یقین، یہ قرآن پر ایمان ہے. اب یہ اس کو اس پر لائے گا. اور صدقات کو اللہ پاک بڑھاتے ہیں کہ زائل نظر آ رہا ہے، اتنا دے دیا اللہ کے راستے میں، یہ کم ہو گیا. یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، میری نظر غلط، میرا حساب غلط. جو اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے. آپ فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ ایمان اور یقین یہ بنیاد ہے اس کی کہ قرآن کے اوپر ایمان ابھی آگے لے کے اس کو چلے گا. اور والنبیین، پانچویں چیز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا کہ اللہ پاک نے سب سے بڑے خیرخواہ جو انسانیت کے لیے بھیجے ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور سب سے آخر میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو انسانیت کے سب سے بڑے خیرخواہ. اپنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اندر کا جذبہ نہیں بدل رہا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس سے زیادہ سخت دن بھی آپ پر آیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، کیونکہ اب آپ کے 70 صحابہ، بڑا تعلق صحابہ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی کے ساتھ تعلق، صحابہ کے ساتھ تعلق. تو اب وہ 70 شہید ایسے کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو. ایک صحابی کفار کی قید میں، تو ایسے ہی امتحان لینے کے لیے انہوں نے پوچھا، کر نہیں سکتے تھے وہ، کہ تم اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم اپنے آل و عیال میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ آرام کے ساتھ رہو، اور تمہاری جگہ پر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں قتل کر دیں، یا ان کا امتحان لینے کے لیے کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ نہیں کر سکتے تھے، ساری کوششیں تو اسی کی کر رہے ہیں لیکن کر نہیں سکے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں ان کو ایک معمولی سا کانٹا چبھ جائے اور میں گھر میں آرام سے رہوں، میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اتنی محبت کہ میری جان یہ چلی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ایک صحابی اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، باغ میں کام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ان کے صاحبزادے آئے، انہوں نے خبر دی. جب خبر دی اسی وقت انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہ جو مجھے آنکھیں دی تھیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور دیدار کے لیے تھی کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں. اب وہ دنیا میں نہیں رہے، میری اس نگاہ کو آپ واپس لیں. اتنا تعلق کہ یہ آنکھیں ہیں اس لیے مات کف بصرہ، نگاہ چلی گئی ان کی سے. اندازہ نہیں کر سکتے کتنی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز پر ترجیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی محبت کو. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، آخر میں
سب سے بڑے خیر خواہ انسانیت کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو بھی آپ نے فرمایا وہ حق اور سچ میری خیر خواہی کے لیے ہے، پوری انسانیت کی خیر خواہی کے لیے آپ نے فرمایا. جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا ذرا بھی اس میں نقصان نہیں ہے. آپ کی ہر سنت انسانیت کے لیے خیر خواہی کرتی ہے، چاہے کھانے سے متعلق ہے، پینے سے متعلق ہے، نماز سے متعلق ہے. جو بھی آپ کے طریقے ہیں، جو بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اب یہ ایمان اور تصدیق جتنا اندر پختہ ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان ہو. پھر کسی سے متاثر ہو کر سنتیں نہیں چھوڑے گا کہ جی فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں کیا کہے گا. آج کل ماحول ایسا ہے، کوئی ماحول کی قیمت نہیں، قیمت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی. آپ کے اعمال کی قیمت ہے. ماحول کی قیمت رکھنے والے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اعمال کی. حتیٰ کہ آپ اللہ کے ایسے محبوب ہیں جو آپ کی سنتوں کو اختیار کر لیتا ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. فرمایا ان کو بتا دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا میری اتباع کرو. کہ اگر کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا راستہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اور جب اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگا. ایک بندہ کہ میں اللہ سے، ایک اللہ پاک اس سے محبت کرے، کتنی بڑی سعادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا یا بنیا، اے پیارے بیٹے، کہ اگر تم صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، اندر کوئی حسد اور برائی نہ ہو، تو اس طرح کرو. مطلب یہ کہ وقت اس طرح گزارو، اندر کو صاف رکھو. اور آگے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ میری سنت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہر ایک سے صاف ہوتا تھا، ذرا بھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی نہیں. حتیٰ کہ آپ فرماتے تھے کہ میرے صحابہ کی کوئی بات بھی میرے سامنے یہ نہ کرو، میں چاہتا ہوں اس دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرا دل سب سے صاف ہو. ایسا آپ کا قلب مبارک. فرمایا یہ میری سنت ہے، دل کو اس طرح رکھنا، کینہ حسد بغض سے نفرتوں سے پاک رکھنا. اور فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ. سنت سے محبت کرنا اتنا اونچا درجہ ہے تو سنت پر عمل کرنا کتنا اونچا ہے. صرف سنت سے محبت کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جہاں بھی دیکھی خوشی ہو گئی اس کو، اور جہاں سنت کے خلاف عمل دیکھا پریشانی ہو گئی اس کو. یہ تو تباہیاں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا یہ اس کے دل کی 5ویں محنت ہے. دل اللہ پاک نے اس کام کے لیے دیا. دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے، اس کی محبت، فلاں کی محبت، اس میں دل اٹکا رہے گا، پریشانی ہوگی یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی.